السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے رکوع نمبر 10 کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تم لوگ اچھا سلوک کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کرتے رہنا اور زکوٰۃ بھی دیتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، پھر تم لوگ صرف کچھ لوگ تم لوگ ان باتوں پر باقی رہے، باقی سب نے منہ پھیر لیا، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم اسی طرح منہ پھیرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ لا تسفكون دماءکم، تم لوگ خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم ان کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ تھے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم میں سے ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو قتل کیا، تقتلون انفسکم، تم لوگ قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتا تھا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم لوگ ان پر زبردستی کرتے تھے یا ظاہر کرتے تھے ان پر گناہ اور سرکشی، وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر تمہارے پاس وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو تفادوہم، تم فدیہ دے کر آزاد کروا لیتے تھے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب کے حصے پر ایمان لے کر آتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا ہی بدلہ ہے ایسے شخص پر، فما جزاء من یفعل ذلک، پس کیا بدلہ ہے ایسے شخص کا کہ جو تم میں سے کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے شخص کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، وما اللہ، اور اللہ تعالیٰ بغافل، غافل نہیں ہے، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، اب اوپر جن کا حال بیان ہوا ہے، یہ دو قبیلے مدینے میں یہودیوں کے تھے، بنی قریظہ اور بنو نذیر، اور دو ہی قبیلے مشرکوں کے تھے، اوس اور خزرج۔ جو بنو نذیر تھا وہ، جو لوگ بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کے موافق ہو گیا، اور بنو نذیر جو تھا وہ خزرج کے مقابل ہو گیا، یعنی ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی اور ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور حالانکہ جو دو مشرکوں کے اوس اور خزرج قبیلے تھے، یہ دونوں آپس میں دشمن بن گئے، اور جو یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہو گئی، تو جن سے دوستی ہوئی ایک قبیلے کی دوسرے سے، یہودیوں کے ایک قبیلے کی مشرکوں کے ایک قبیلے سے دوستی ہو گئی۔ اس طرح جب دوستی ہو گئی تو وہ لوگ اس طرح کرتے کہ جب ان کا کوئی قیدی بن کر ان کا قیدی بن کر چلا جاتا تو فدیہ لے کر آزاد کروا لیتے، اگر ان کا کوئی آ جاتا تو انہیں مار دیتے۔ تو اس آیت میں وہاں سے لے کر رکوع نمبر 10 جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں سے لے کر عما تعملون سے اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں، اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ایسے لوگوں سے دوزخ کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔